بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ جنگی فوجی مشقوں کا آغاز۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے وزیراعظم شہباز شریف کے بیان پر طالبان کا رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکہ کا یوکرین کو سویلین سیکیورٹی امداد کے لیے 45 کروڑ ڈالر سے زائد رقم دینے کا اعلان۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی جھڑپ، 2 فوجی جوان شہید۔ تیل کی عالمی قیمتیں 9 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ پاک امریکہ وزیر خارجہ ملاقات، سیلاب متاثرین کے لیے مزید 1 کروڑ ڈالر امداد کا اعلان۔ ایران میں گرفتار لڑکی کی موت پر احتجاج کا 10واں روز، ہلاکتوں کی تعداد 75 ہو گئی۔ پی ٹی آئی کا ممکنہ لانگ مارچ اور دھرنا، اسلام آباد پولیس کی تیاریاں مزید تیز۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقیں شروع ہو گئیں۔ جنوبی کوریا کی بحریہ نے اعلان کیا کہ امریکہ کے ساتھ مشترکہ فوجی جنگی مشقیں 4 دن تک جاری رہیں گی۔ بحریہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ مشقیں دونوں ممالک کی طاقت کے مظاہرے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ مشقوں کے دوران مجموعی طور پر دونوں ممالک کے 20 بحری جہاز اور 1 امریکہ کا طیارہ بردار بحری جہاز شامل رہے گا۔ ان فوجی مشقوں میں دونوں ممالک کے ہیلی کاپٹر اور جیٹ فائٹروں کی صلاحیتوں کو بھی آزمایا جائے گا۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے مطابق سن 2017 کے بعد پہلی بار امریکی طیارہ بردار بحری جہاز بھی ان فوجی جنگی مشقوں کا حصہ بنے گا۔ یاد رہے کہ سن 2017 میں شمالی کوریا نے ایٹمی اور میزائلی تجربہ کیا تھا، جس کے بہانے امریکہ نے اپنے ایک طیارہ بردار بحری جہاز کو جنوبی کوریا روانہ کیا تھا۔ شمالی کوریا بارہا اعلان کر چکا ہے کہ امریکہ جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی جنگی مشقیں کر کے علاقے میں کشیدگی کو مزید ہوا دے رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے وزیر اعظم کے بیان پر طالبان کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے افغانستان کی سرزمین دہشت گردوں کی طرف سے پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے کے متعلق اظہار خیال کیا تھا، جس پر طالبان کی طرف سے رد عمل سامنے آ گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق طالبان نے افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں اس وقت کوئی دہشت گرد گروپ موجود نہیں ہے۔ افغان وزارت خارجہ کی طرف سے اس حوالے سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ عالمی برادری کو بلا وجہ تحفظات کا اظہار کرنے اور الزامات عائد کرنے سے گریز کرتے ہوئے مثبت طریقے سے امارات اسلامیہ کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنی چاہیے۔ میڈیا پبلک بیانات کے ذریعے تحفظ کا اظہار کرنا کسی طور مناسب نہیں۔ کسی کو اگر افغانستان سے کوئی شکوہ ہے تو براہ راست افغانستان کی حکومت کے ساتھ اظہار کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ یوکرین کو سویلین سیکیورٹی امداد کے لیے 45 کروڑ ڈالر سے زائد رقم دے گا۔ امریکہ نے فوجی امداد کے بعد یوکرین کو سویلین امداد دینے کا بھی کہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین کو 45 کروڑ 75 لاکھ ڈالر کی سویلین امداد فراہم کرے گا۔ سویلین امداد یوکرین کے جرائم کی روک تھام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ہوگی۔ واضح رہے کہ یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے امریکہ اور یورپی ممالک یوکرین کی مدد کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ضلع جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں فوجی چوکی پر دہشت گردوں سے جھڑپ کے دوران 2 فوجی جوان شہید ہو گئے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فوجی جوانوں نے فائرنگ کا مؤثر جواب دیا، جس سے ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ ہلاک دہشت گرد سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف مذموم کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث رہا۔ علاقے میں موجود دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں ٹانک کے رہائشی 29 سالہ نائک رشید اور لوئر دیر کے رہائشی 22 سالہ سپاہی رسول بادشاہ شہید ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تیل کی عالمی قیمتیں 9 ماہ کی کم ترین سطح پر۔ کساد بازاری کا خدشہ، تیل کی عالمی قیمتیں 9 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ فی بیرل $84.90 کا ہو گیا۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت کم ہو کر $70.21 پر آ گئی، جو 6 جنوری کے بعد کم ترین سطح ہے۔ غیر ملکی خبرساں اداروں کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ممکنہ کساد بازاری کے پیش نظر ایندھن کی طلب میں کمی کے خدشات کے باعث تیل کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے روز بھی کمی آ گئی۔ دنیا کے اہم مرکزی بینکوں کی طرف سے شرح سود اور امریکی ڈالر میں اضافے کی وجہ سے دیگر ممالک کے صارفین کی خام تیل خریدنے کی صلاحیت محدود ہونے سے عالمی سطح پر کساد بازاری کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں متاثر ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نومبر کے لیے خام تیل $1.35 یا 1.57% کم ہو کر $84.80 فی بیرل ہو گیا ہے، جس سے معاہدے میں $84.51 تک کمی ہوئی ہے، جو 14 جنوری کے بعد سے سب سے کم ترین سطح ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے واشنگٹن میں امریکی ہم منصب اینتھنی بلنکن سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور امریکی سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر امریکی محکمہ خارجہ میں تقریب ہوئی، جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے خطاب کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے سیلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا اور پاکستان کو سیلاب سے فصلوں کو ہونے والے نقصان کے تناظر میں فوڈ سیکیورٹی کے لیے مزید $1 کروڑ امداد دینے کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے۔ پاکستان کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے۔ سیلاب کے چیلنجز سے فوری نہ نپٹا گیا تو اس کے اثرات طویل مدت کے لیے ہوں گے۔ امریکہ نے سیلاب زدگان کے لیے پاکستان کو $55 ملین سے زائد کی امداد فراہم کی۔ وزیر خارجہ بلاول زرداری نے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری واپس آئی ہے۔ پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہیں۔ ماحولیاتی انصاف پر امریکہ سے مدد اور تعاون چاہتے ہیں۔ یہ سبز انقلاب کا وقت ہے۔ ہمیں یقین ہے صدر جو بائیڈن قیادت کریں گے۔ جس کے بعد وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سیلاب زدگان کی امداد پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا اور امریکی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران میں زیر حراست لڑکی کی موت کے بعد شروع ہونے والے مظاہرے جاری ہیں۔ پولیس کریک ڈاؤن اور پرتشدد واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 75 سے زائد ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حجاب کے معاملے پر گرفتار لڑکی کی دوران حراست موت پر ایران کے مختلف شہروں میں 10 روز سے احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن اور پرتشدد واقعات میں اب تک 75 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے 17 صحافیوں سمیت 1200 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایران کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔ ایران کی حکومت نے ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت اور یک طرفہ کوریج کے الزام پر برطانیہ اور ناروے کے سفیروں کو طلب کیا اور احتجاج ریکارڈ کرایا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ اور دھرنے سے نپٹنے کے لیے وفاقی دارالحکومت سمیت اسلام آباد کی پولیس نے تیاریاں مزید تیز کر دی۔
نیوز رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے 40,000 آنسو گیس کے شیل منگوائے ہیں، جن کی قیمت 7 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ذرائع کے مطابق سرکاری طور پر آنسو گیس شیل کی قیمت 1,750 روپے مقرر ہے۔ ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں معمول کے مطابق 15,000 تک آنسو گیس کے شیل اسٹاک میں موجود ہوتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق آنسو گیس کے شیل شارٹ رینج 75 میٹر اور لانگ رینج 150 میٹر منگوائے گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کو آنسو گیس کے شیل کی ترسیل مرحلہ وار ہوگی۔ اعداد و شمار کے حوالے سے ذرائع نے بتایا ہے کہ 25 مئی کے احتجاج میں ایک دن میں 8,000 آنسو گیس شیل کا استعمال کیا گیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔